اچھا میاں، اب فرماتے ہیں کہ علامہ قطب الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے القانون کی شرح لکھی ہے۔ القانون شیخ ابو علی سینا کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ القانون اصل موضوع تو اس کا طب ہے۔ طب میں انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے القانون۔ بے شمار علماء نے پھر اس کے شروح لکھے القانون متن کے، تو اس کی ایک شرح قطب الدین شیرازی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی۔ چونکہ طب میں ابدان کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، بدن کے، تو یہ نمو اور ذبول اور سمن اور ہذال یہ بدن کے عوارض میں سے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی جب بات شیخ نے کی ہے القانون میں، وہاں شرح میں پھر قطب الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر یہ بات کہی ہے کہ میاں یہ جو سمن اور ہذال ہے نا، سمن اور ہذال یہ بھی حرکت کمیہ کے اقسام میں سے ہیں۔ حرکت فی الکم ہے، مقولہ کم میں یہ حرکت ہے۔ جیسے نمو اور ذبول کو تو سبھی شمار کرتے ہیں حرکت کمیہ میں، لیکن قطب الدین شیرازی نے آ کر سمن اور ہذال کو بھی حرکت کمیہ میں شمار کیا۔ تو مطلب ہے کہ چاروں کو گویا کہ انہوں نے حرکت کمیہ میں داخل کر دیا ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ نمو، ذبول، سمن اور ہذال، چاروں کو۔ یہ تو قطب الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے کہ یہ حرکت کمیہ ہے، چاروں حرکت کمیہ ہے، مقولہ کم میں حرکت ہے۔ حسین میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پہلے بات سمجھو کہ حرکت کمیہ یعنی کسی مقولے میں حرکت ہوتی کیسے ہے، مقولہ کم میں بھی، مقولہ متاع میں بھی۔ یہ جو حرکات فی المقولات ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، پہلے یہ سمجھیں، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ نمو اور ذبول یا سمن اور ہذال یہ حرکت کمیہ ہے کہ نہیں ہے، مقولہ کم میں یہ داخل ہے، یہ نہیں ہے۔ سمجھا گئی یہ؟ تو کہتے ہیں میاں یہ سمجھو کہ کسی بھی مقولے میں جو حرکت ہوتی ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ مقولۃ عرض ہے نا، یہ کم وغیرہ، یہ چار مقولے جو متاع وغیرہ پہلے انفعال اور فعل آپ کو بتائے تھے، یہ مقولات ہیں کس کے؟ عرض کے۔ یہ تو اعراض ہیں، تو عرض کے لیے کیا چاہیے؟ موضوع، محل۔ سمجھائیے؟
تو فرماتے ہیں مقولے میں حرکت فی العرض ہے، کیونکہ مقولہ عرض ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ مقولہ جو عرض ہے اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو محل ہے، وہ محل جوہر ہوگا، وہ محل ایک ہوگا، اور اس کے اوپر مقولے کے افراد مختلف وارد ہوں گے۔ محل ایک ہوگا، محل جوہر ہوگا، اور مقولہ عرض ہے، تو اس جوہر نے حرکت کی مقولے میں، کیا مطلب؟ یعنی مقولے کا ایک فرد آ گیا، وہ زائل ہو گیا، اس کے بعد دوسرا فرد آ گیا، جوہر وہی ہے، محل وہی ایک ہی ہے، محل نہیں تبدیل ہوگا، کہ محل تبدیل ہو گیا تو پھر تو جوہر تبدیل ہو گیا، محل تبدیل ہو گیا۔ اس لیے حرکت فی مقولۃ العرض کا مطلب یہ ہے کہ محل ایک رہے گا، البتہ مقولے کے افراد کا توارد ہوگا، اس ایک محل کے اوپر مقولے کے مختلف افراد کا توارد ہوگا، ایک فرد آئے گا، وہ جائے گا، دوسرا آئے گا، وہ جائے گا، تیسرا آئے گا، وہ جائے گا، اور آئے گا، وہ جائے گا، اور آئے گا، تو محل میں نہیں فرق آئے گا، محل تو جوہر ہے، وہی محل حرکت کر رہا ہے باعتبار مقولہ، تو اگر محل تبدیل ہو گیا تو پھر تو سر کھا گیا سارا، پھر متحرک ادھر رہا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر تو نہ سر رہا نہ درد رہا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں حرکت فی المقولہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ محل باقی رہتا ہے، ایک رہتا ہے، اس مقولے کے افراد میں تبدل ہوتا ہے، توارد ہوتا ہے۔ سمجھے وہ بات؟ ایسا نہیں ہوتا کہ موضوع اور محل تبدیل ہو جائے، موضوع اور محل ایسا نہیں ہوتا، محل تبدیل ہو گیا تو متحرک نہ رہا، تو جب متحرک نہ رہا تو حرکت کدھر ہوگی؟ پھر تو نہ سر رہا اور نہ در رہا، نہ متحرک رہا نہ حرکت رہا۔ سمجھا گئی ہے؟ بس اس تمہیدی مقدمے کے بعد کہتے ہیں یہ وظاہر ان افراد المقدار فی النمو والذبول لا تتوارد على شيء واحد بعینہ، یہ رد کر دیا کہ اس کو کیسے تم حرکت کمیہ کہتے ہو، نمو کو، ذبول کو، ہم باقی سمن اور حضال کو تو چھوڑو، لیکن نمو ذبول جو ہے یہ بھی حرکت کمیہ نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھائیے کہ وہاں بھی میاں موضوع ایک نہیں رہا، موضوع بدل گیا، ہر فرد میں موضوع، نمو میں موضوع الگ ہے، ذبول میں موضوع الگ ہے، تو یہ تو تم نے موضوع کو تبدیل کر دیا۔ جب موضوع تبدیل ہو گیا تو حرکت فی الکم کدھر رہی؟ سمجھا گئی؟ اب اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ لأن المقدار الكبير في النمو لم يعرض لما كان له المقدار الصغير۔ دیکھو نمو میں محل بدل جائے گا کہ نمو میں کیا ہے؟ مقدار کبیر، مقدار شے موٹی ہے نا، موٹی ہے، تو اور صغیر میں چھوٹی ہے شے، سمجھائیے؟ تو آیا صغیر اور کبیر
دونوں میں اصل جو موضوع ہے وہ بدل گیا کہ نہیں بدلا، اس کو دیکھو. تو یہ بتاؤ کہ صغیر میں جو مقدار ہے نمو میں وہی مقدار گویا کہ نمو بن گیا، وہی مقدار اسی مقدار کے اوپر نمو کا اطلاق ہوتا ہے؟ ایسا نہیں. دیکھو میاں، صغیر میں جو مقدار ہے اس کے ساتھ کچھ اجزاء اور ملے تو صغیر کے مقدار اور باقی جو اجزاء اس کے ساتھ ملے اس کے مجموعے کو نمو کہتے ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ نمو کا اطلاق کب ہوگا؟ جب صغیر میں جتنا مقدار ہے اس کے ساتھ کچھ اجزاء اور ملیں گے نا تو پھر بڑھے گا نا، تو پھر نمو کہیں گے نا. سمجھائیے. تو صغیر میں جو مقدار تھا اگر یہی مقدار فقط باقی رہتا نمو میں بھی تو پھر تو بات ٹھیک تھی، محل نہ تبدیل ہوتا. سمجھائیے. لیکن ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ صغیر میں جو مقدار ہے محض اسی مقدار کے اوپر نمو کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اجزاء اور مل گئے تو صغیر کے مقدار اور ان اجزاء کے مجموعے کا نام ہو گیا نمو. تو محل بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ زبول میں آپ اس کو زبول میں کون سا مقدار تھا؟ صغیر والا. تو نمو میں وہی ہے، تو محل تو بدل گیا. تم نے تو محل کو تبدیل کر دیا شیخا، تو یہ مقولہ کم میں حرکت ہو گئی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ مقولہ کم میں تو حرکت کا یہ مطلب ہے کہ موضوع تو نہیں بدلے گا میاں، متحرک تو نہیں بدلے گا جی. افراد مقولہ کا توارد ہوگا مختلف افراد کا. سمجھے ہو؟ اے شیوخ کچھ نہیں سمجھے ہو؟ ترجمہ کرو. وَظَاهِرٌ أَنَّ أَفْرَادَ الْمِقْدَارِ فِي النُّمُوِّ وَالذُّبُولِ. ہاں کہ نمو ذبول میں جو مقدار کے افراد ہیں وہ تو لا تتوارد علی شیء واحد بعینہ. ہاں وہ تو بعینہ ایک چیز پر وارد نہیں ہوتے میاں، کیونکہ لأن المقدار الکبیر فی النمو، نمو میں جو مقدار کبیر ہے یہ تو لم یعرض لما کان له المقدار الصغیر، اس مقدار صغیر کو تو عارض نہیں ہوا، بل المقدار الکبیر انما یعرض لما کان له المقدار الصغیر مع امر آخر ينضم الیہ. سمجھائیے. مقدار صغیر کے ساتھ کوئی امر آخر منضم ہو گیا تو جب امر آخر منضم ہو گیا تو پھر اس کو مقدار کبیر عارض ہو گیا تو نمو آ گیا. سمجھا گئی ہے؟ وَهَذَا الْمَجْمُوعُ غَيْرُ مَا كَانَ لَهُ الْمِقْدَارُ الصَّغِيرُ. یہ مجموعہ غیر ہے اس کا، تو مقدار صغیر کا تو یہ غیر ہو گیا میاں. سواء صار متصلا واحدا او لا، دونوں متصل واحد ہوں یا منضم الیہ ہوں. سمجھائیے. لیکن بہرحال دو چیزوں کا مجموعہ بن گیا تو نمو آ گیا. صغیر محض صغیر والے پر تو نمو کا اطلاق نہیں ہوا میاں. سمجھا گئی ہے؟ اچھا. وَكَذَا اب ذبول کا دیتے ہیں مثال سمجھانے کے لیے. وَكَذَا الْمِقْدَارُ الصَّغِيرُ فِي الذُّبُولِ. ذبول میں جو مقدار صغیر ہے وہ تو لم يعرض لما كان له المقدار الكبير، مقدار کبیر جس میں تھا اسی مقدار کبیر کو تو یہ ذبول عارض نہیں ہوا میاں.
بل المقدار الصغیر انما هو یعرض لجزء ما کان له المقدار الکبیر، مقدار کبیر کے ایک جز کو عارض ہے یہ ذبول، سمجھا گئی ہے؟ تو فمحل المقدار الکبیر والصغیر، دونوں محلین مقدار صغیر و کبیر کے، فی حالت النمو والذبول، نمو اور ذبول کے حال میں وہ دونوں محلین کیا ہیں؟ متغایران۔ تو جب محل متغیر ہوئے تو فلیس من الحرکت الکمیت، تو لہذا دونوں حرکت کمیہ میں سے نہ ہوئے۔ وقضى الحال فی السمن والہذال، ہاں سمن اور ہذال کا بھی یہی حال ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا نہ تو نمو اور ذبول حرکت کمیہ ہے اور نہ سمن، تو مقولہ کم میں تو یہ حرکت ہے ہی نہیں یار، نمو اور ذبول مثالیں مت دو، حرکت کمیہ کی مثالیں مت دو یہ۔ اچھا اب کیا کریں گے یار؟ وہ پھر یہ اچھا چلو یہ مثالیں نہیں دیں گے تو کیا مثالیں دیں گے شیخا؟ کہ حرکت کمیہ کی مثال جب ہم دیں گے تو کیا دیں گے؟ کہتے یار یہ دیر نا تخلخل اور تکاثف، یہ مثالیں دو، یہ ٹھیک ہے، تخلخل اور تکاثف، اس لیے فرمایا فَتَنْحَصِرُ حِينَئِذٍ فِي التَّخَلْخُلِ وَالتَّكَاثُفِ، لہذا مقولہ کم میں جو حرکت ہے یعنی حرکت کمیہ وہ منحصر ہو گئی کس میں؟ یہ مثالیں دیتے رہو، اور یہ نمو ذبول وغیرہ پرے کرو، یہ نہیں ہے اس قبیل کے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب تخلخل کس کو کہتے ہیں اور تکاثف کس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ مقولہ کم میں حرکت ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں تخلخل اس کو کہتے ہیں کہ جسم کی مقدار بڑھ جائے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی اور جز کا انضمام ہوا، مقدار بڑھ گیا لیکن کسی جز کا اضافہ وہاں نہیں ہوا، یہ ہے تخلخل، سمجھا گئی ہے؟ تکاثف کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا مقابل کہ مقدار جسم کا کم ہو جائے بغیر کسی انفصال جز کے، جی مقدار کم ہو جائے بغیر انفصال جز کے، سمجھ آ گئی ہے؟ جی یہ ہے تکاثر۔ اب میاں دیکھو محل ایک ہو گیا دونوں کا، جسم کا مقدار زیادہ ہوا لیکن کوئی اور شے نہیں ملی، جی تو نمو کہتے ہیں اس کو، اسی ایک مقدار، اچھا جسم کا مقدار کم ہو گیا لیکن کوئی شے منفصل نہیں ہوئی، تو وہی ایک شے ہے جس کو نمو بھی کہتے ہیں، جس کو ذبول بھی کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حرکت کمیہ۔ یہ نہیں ہے کہ اب 2 من کا پیٹ بنا دو فضل الرحمان کا تو پھر کہو یہ نمو ہو گیا، اس میں تو تم نے وہ اتنا گند بھر دیا ہے، سمجھائی ہے؟ تو وہ گند کو نکالو گے تو پھر ذبول کہو گے، سمجھائیے؟ یہ نہیں ہے نمو ذبول، اس کو نہیں کہتے کہ گند ملا دو تو بڑھ جائے تو گند نکالو تو چھوٹا ہو جائے، سمجھائی ہے؟ یہ تخلخل اور تکاثف جو ہے یہ مثال ہے حرکت کمیہ کا، سمجھائیے؟ ترجمہ کروں میں، وارادوا بالتخلخل ہا ہونا ان یزید مقدار الجسم من غیر ان ينضم الیہ غیرہ، ہاں بغیر اس کے کہ اس کو کسی شے کا انضمام ہو جائے غیر کا،
وہ بالتکاسب ہے، تکاسب سے کیا مراد ہے؟ ان ينتقص مقدار الجسم، ہاں مقدار جسم میں نقصان آ جائے، کمی آ جائے، من غیر ان ينفصل عنہ جزء، ہاں بغیر اس کے کوئی جزء سے منفصل ہو جائے.